سر ہمیں شروع سے جو ہے پڑھایا بھی یہی جاتا ہے اور عام طور پہ کہا بھی یہی جاتا ہے کہ قرآن پاک یا اسلامی تعلیمات جو ہیں، جو اس وقت ہمارے پاس موجودہ دور میں موجود ہیں، وہ آنے والے تمام زمانوں کے لیے ہیں، مطلب کہ حتمی ہے ایک طرح سے۔ تو اگر ہم اس کا اپنی جو کرنٹ سٹیٹ ہے، آج کا جو زمانہ ہے، اس میں دیکھتے ہیں تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ بالکل برابر نہیں بیٹھتی۔ مثال کے طور پہ دو تین مثالیں میرے ذہن میں ہیں۔ جیسے کہہ لیں کہ 1400 سال پہلے کی اگر بات کی جائے، تب اگر عورت کو جائیداد میں آدھا حق دیا گیا تھا تو اس کے لیے بڑی بات تھی، لیکن آج کی عورت جو ہے وہ اس کو اپنا سمجھتی ہے کہ میرا حق سلب کیا گیا، آدھا حق دیا گیا۔ اسی طرح وہ پہلے کے اگر جنگ کے قوانین دیکھے جائیں تب تو یہ ممکن تھا کہ ہم عورتوں بچوں پہ یا بوڑھوں پہ جو ہے وہ ان کو نہ ان کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے یا تلوار اٹھائی جائے، لیکن آج کل کے جو جنگ کے طریقے ہیں یا جنگ کے جو ہتھیار ہیں، ان میں تو اس طرح کی تمیز ہی نہیں رکھی جا سکتی۔ اسلام نے ایک نکاح کا ایک انسٹیٹیوٹ بنایا ہے، لیکن آج کل کے دور میں وہ جو ہے کافی ایل جی بی ٹی کیو اگزامپل کے طور پہ وائرل کیا جا رہا ہے اور اس کو پھیلایا جا رہا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے کچھ سالوں میں یا 50 سال کہہ لیں، 100 سال کہہ لیں، یہ چیزیں بہت زیادہ ہو جائیں گی۔ تو کیا اسلام کی تعلیمات اس طرح سے پھر بھی کہہ لیں گے لاگو ہو سکتی ہیں، یا وہ پھر بھی رہیں گی اپنی اصل شخصیت؟ جہاں اسلام کی تعلیمات کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جب ایک آدمی مسلمان ہے، اللہ کو اپنا حاکم مانتا ہے، خدا مانتا ہے، تو وہ نقصان اٹھانے کو تیار ہوتا ہے۔ تو وہ عورت جو اپنے آپ کو خدا کی بندی مانتی ہے، وہ اپنے بھائی کے مقابلے میں آدھا حصہ لینے کو تیار رہے گی۔ جب وہ تیار نہیں ہے تو یا یہ سوال ہے کہ وہ اللہ کو اپنا حاکم نہیں مان رہی، یا یہ سوال ہے کہ مان رہی ہے، تو پھر ایسے انکار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے، یہ پیدا ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ کی دوسری مثال دی کہ دوسری مثال کیا تھی بلا؟ جنگ کے معاملات میں تو جنگ کے معاملات میں پرانے زمانے میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ جب ہم جنگجو لوگوں کا اصل حکم یہ ہے کہ جو جنگ کرنے آئے ہیں ان کو ہم مار سکتے ہیں، اس میں عورتیں آئی ہیں تب، مرد آئے ہیں تب، لیکن جب کوئی فوجی مارے جاتے تھے تو ان کے بچے یتیم ہو جاتے تھے، ان کے عورتیں بیوہ ہو جاتی تھیں، تو یہ معاملہ تب بھی ہوتا تھا۔ اب یہ کہ ہمیں کچھ پابندی کرنی چاہیے، ہم صرف فوجی اڈوں پہ بم پھینکیں اگر پھینکنے ہیں، جیسا کہ پچھلے 2 جنگوں میں ایسا اہتمام کرنے کی کوشش کی گئی کہ صرف فوجی اڈوں کو یا جہاں پہ دہشت گردی کے اڈے قرار دیے گئے جو بھی تھے، بہانے سچے تھے جھوٹے تھے، لیکن بظاہر یہی کیا جاتا ہے۔ یہ دنیا میں مانی ہوئی چیز ہے کہ عام گھروں کے اندر آبادی میں بم نہ پھینکے جائیں۔ مثلا جب اسرائیل نے وہ ہسپتال گرایا تو ساری دنیا میں شور مچا، تو یہ غلط ہوتا ہے، اس میں مانا جاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ نقصان تو ہوتا ہی ہے، ان معصوم بچوں کا بھی ہوتا ہے، عورتوں کا بھی ہوتا ہے، وہ بیوہ ہو جاتی ہیں، وہ یتیم بچے یتیم ہو جاتے ہیں، وہ نقصان تو کبھی نہیں روکا جا سکتا، وہ تو مجبوری ہے، لیکن اس کا جتنا اہتمام ہم کر سکیں وہ کریں گے۔ تیسری مثال تھی جینڈر والی۔ تو دیکھیے یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جینڈر کیا ہے، اس کے اوپر سوالات ہیں، لیکن اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں۔ تو دیکھیے جب قرآن نازل ہوا تو اس وقت بھی ایک تیسری ٹائپ کے لوگ ہوتے تھے، بلکہ 2 ٹائپ کے ہوتے تھے، تو ان کو ہم اپنے حکومت میں جو اسلامی شریعت تھی اس کے مطابق ہی ڈیل کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن ان کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے۔ یہ جو نئی جینڈر آنے لگ گئے نا، یہ تو پتہ ہی نہیں کہ کیا ہے، وہ آدمی کہہ کچھ رہا ہے، جسم اس کا کچھ کہہ رہا ہے، تو ہم تو ظاہری بنیادوں پر فیصلہ کریں گے۔ سادہ سی بات ہے، ایک آدمی نارمل مرد ہے، ہم کہیں کہ یہ مرد ہے، اس کو لگ رہا ہو کہ وہ عورت ہے، تو یہ تو ہم طے نہیں کر سکتے کہ اس کا خیال کیسا ہے۔ ہفتے بعد اس کا خیال بدل جائے پھر کیا کریں گے؟ میرا سوال اصل میں یہی تھا کہ ہم اپنے طور پہ تو یہ فیصلہ کر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ پاکستان ہے، اسلامک ملک ہے، آج پاکستانی گورنمنٹ یہ فیصلہ کر لیتی کہ بھئی جو آپ بایولوجیکلی ہو وہی ہو، لیکن جو ویسٹرن جو کنٹریز ہیں ادھر تو اگر کوئی بندہ اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو اس کو بھی آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے کہ بھئی تم ان لوگوں کے خلاف کیوں بات کر۔ وہاں بدقسمتی یہ ہوئی کہ اسٹیٹ نے اس کام کو پھیلایا، جب اسٹیٹس اس کام میں پھیلانے میں لگ جاتی ہیں تو پھر کام خراب ہوتے ہیں، ورنہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ قانون ہوتا ہے،
قانون کی روح سے ہم ظاہری چیزوں پر ہی جاتے ہیں، خیالات پر نہیں جا سکتے. آپ مثال کے طور پر میں نے قتل کیا تو میں کہوں جی میرا خیال تو یہ بالکل ٹھیک ہے، اس کو قتل ہونا چاہیے، بہترین میں نے کام کیا ہے، مان لیں گے؟ نہیں. تو خیالات تو کوئی چیز نہیں ہے. قانون کے سامنے تو آپ کا جسم ہے، آپ کی حقیقتیں ہیں، آپ کے واقعات ہیں، ثبوت ہیں، بس. تو آپ جسمانی طور پر ثابت کریں کہ بھئی میں عورت ہوں جسم مرد کا ہوتے ہوئے، مان لیں گے. جب ثابت نہیں کر سکتے تو قانون کچھ نہیں کر سکتا. ہاں کسی دن سائنس اتنی ترقی کر جائے کہ کسی کا ڈی این اے کھول کے اسٹڈی کرنے سے پتہ چلے ہو واقعی ڈی این اے میں یہ عورت ہے لیکن جسمانی طور پہ مرد ہے، تو ٹھیک ہے ہم فیصلہ کر لیں گے. تو جب تک ہمارا یہ ایک کہہ لیں کہ ایک نظریہ ہے، ہم اسی کو فروغ دیتے جائیں گے، چاہے انوائرمنٹ یا دوسرے. میرے خیال میں ہمیں یہ سٹینڈ لینا چاہیے، قانون بنانا چاہیے تاکہ باقی دنیا بھی ہم سے روشنی حاصل کرے کہ قانون تو ظاہر پر چلتا ہے، قانون خیالات پہ کیسے چل سکتا ہے. میری رائے یہ ہے جی، میری رائے ہے کہ قتل کرنا جائز ہے، مان لیں. پھر باقی قوانین میں کیوں نہیں مانتے ہیں؟ میری رائے میں جنا کرنا بالکل درست ہے، بلکہ نیک ترین عمل ہے، مان لیں. ریپ کرنا میرے نزدیک بڑی اعلیٰ قسم کی ویلیو ہے، مان لیں گے. تو ہمیں ظاہر پر جو بھی قانون ہوتا ہے وہ ظاہر اور اخلاق پہ کھڑا ہوتا ہے. تو ایک آدمی نے قتل کیا ہے سو کر دیا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے ثبوت مل گیا، سزا دے دیں گے. ایسے ہی یہاں کریں گے. تو ہم بایولوجی میں جائیں گے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے، جی بتائیے یہ آدمی مرد ہے کہ عورت ہے، فیصلہ کر دیں گے. بس وہ جو مرضی چیختا رہے. کل اس کو ایک انجیکشن دیں گے، وہ اپنے آپ کو مرد کہنا شروع کر دے گا، پھر کام خراب ہو جائے گا. ہم نے اس کا جسم تبدیل کر دیا، آپریشن کر کے عورت بنا دیا، ہفتے بعد بچہ جی کو مرد ہے، اب کہاں سے واپس لائیں گے؟ تو ہمیں تو ظاہر پر ہی رہنا ہے. سر جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں جس پہ بھی بات ہو رہی ہے، تو آپ نے جو مثالیں دی ہیں یہ مثالیں ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ کوئی شخص اگر قتل کو صحیح سمجھتا ہے، ریپ کو صحیح سمجھتا ہے تو کیا مانی جائے گی؟ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ ایسے معاملات ہیں جس میں آپ کسی دوسرے کا کوئی حق مار رہے ہیں، یعنی قتل آپ دوسرے کو کر رہے ہیں تو یہ تو جائز نہیں کیا جا سکتا. جبکہ جو جینڈر کا ایشو ہے یہاں پر وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا رہا ہے، وہ اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ میں ایسا سمجھتا ہوں. تو کوئی شخص اپنی ذات کے بارے میں کوئی بھی کچھ بھی سمجھتا ہے تو یہ تو اس کا حق ہے. جب وہ دوسروں کے خلاف کوئی کام کرے گا پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کی رائے نہیں مانی جائے گی، یہاں پر تو ظاہری چیزوں پہ فیصلہ ہوگا. خودکشی میں کیا کریں گے؟ خودکشی کی بھی ویسٹرن ممالک میں کئی جگہ پہ اجازت دے دی گئی ہے کہ آپ کر سکتے ہیں. دے دی گئی، لیکن کیا روکیں گے اس کو کہ نہیں خودکشی کرنے والے کو؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ روکنا چاہیے، لیکن جنہوں نے اجازت دی ہے وہ نہیں، وہ ایک الگ بات ہے. ہمارا ذہن فطری طور پر کیا کہتا ہے؟ خودکشی کرنے کی اجازت دے دیں، اسٹیشن بنا دیتے ہیں کہ جس نے خودکشی کرنی ہو یہاں آ کر کرے، نیچے تیزاب ہے 5 منٹ میں فارغ ہو جائے گا، بنا دیں. نہیں، تو ایک آدمی اپنا نقصان کرنا چاہتا ہے تب بھی ہم آ کے بچائیں گے. سر دوسروں کا نقصان نہیں، اپنا نقصان کر رہا ہے. وہ بایولوجیکلی مرد ہے، وہ کہتا ہے میں عورت ہوں. بایولوجیکلی عورت ہے، وہ کہہ رہا ہے میں مرد ہوں. ہم اس کو روکنا، بچانا چاہیں گے اس کو. تو ہماری اس کے ساتھ خیر خواہی ہے کہ ہم اس کو جو اس کا وجود بنا ہوا ہے اس کے مطابق رکھیں اس کو. تو افراد اپنے لیے بھی بعض اوقات غلط کام کرتے ہیں تو ہم اس کو بچاتے ہیں، روکتے ہیں کہ ایسا نہ کرو. تو غلط چلے گا تو ورنہ تو میں ہدایت ہی نہیں دے سکتا. میرا بیٹا اگر غلط کام کرنے لگے تو میں کہوں کہ میری مرضی ہے جی، میں کون سا آپ کو نقصان پہنچا رہا ہوں؟ میں نہیں نماز پڑھتا، میں نہیں اللہ کو مانتا. تو ہم پھر تو کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں. تو آپ اس شخص کی خیر خواہی بھی ہمارے اوپر فرض ہے.